مشیر ہیں وزیر اعلیٰ کے خیبر پختونخوا میں بیرسٹر سیف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیرسٹر سیف شکریہ آپ کا۔ ضلع کرم کے حالات سے متعلق بڑی تشویشی ہے سب کو، تشویشناک رپورٹس بھی ہیں۔ سب سے پہلے انہی پر وضاحت چاہیں گے۔ خبریں گرم ہیں کہ ادویات کی قلت ہے، اشیاء ضروریہ کی قلت ہے، کئی افراد انتقال کر گئے ہیں، دوائیں نہیں ملیں گی تو ظاہر ہے کیجولٹیز ہوں گی۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات پہنچ رہی ہیں؟ یہ اطلاعات بالکل غلط ہیں۔ ادویات کی قلت وہاں بالکل نہیں ہے۔ ہم نے وہاں پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے کئی سارٹیز کروا کر ادویات وہاں پہنچا دی ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال پاڑا چنار میں بھی ادویات موجود ہیں، اور اس کے علاوہ خاص طور پر جو جان بچانے والی ادویات ہیں، ایمرجنسی میڈیسن ہے، وہ سب کی سب وہاں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ویکسینز کا بھی کافی بڑا سٹاک جو ہے وہ وہاں پہ پہنچایا ہوا ہے، جو تقریباً اگر کوئی وبا نہ پھیلی ہو تو 6 مہینے کے لیے وہ کافی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایمرجنسی میڈیسن کے علاوہ جو دیگر ادویات ہیں، جیسے ڈائبٹیز کی، شوگر کی، یا کینسر وغیرہ کی بیماریوں کی، وہ بھی وہاں پر ہم پہنچا رہے ہیں۔ اور وہاں پر خاص طور پر جو کیمسٹ ہیں، جو پرائیویٹ کام کرتے ہیں میڈیسن کا، ان کو بھی ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنے کا پروسیس شروع کیا ہوا ہے، رابطے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ وہاں دوائیاں نہیں ہیں اور لوگ اس کی وجہ سے جاں باک ہو رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو سیریس پیشنٹس تھے، جن کو وہاں پر سرجری کی ضرورت تھی یا علاج کی سہولت وہاں موجود نہیں تھی، ان میں سے کئیوں کو ایویکویٹ کیا گیا ہے۔ 4 کے قریب خواتین ایویکویٹ ہوئی ہیں وہاں سے، جو بیمار تھیں، زخمی تھیں، اور کچھ بیمار تھیں۔ ایک مریض جس کو ہارٹ کا پرابلم تھا، اس کو بھی ایویکویٹ کیا گیا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی ایکسٹریم ایمرجنسی سچویشن نہیں ہے۔ چلیں بیرسٹر صاحب، یہ تو اچھی بات ہے جو آپ اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ اتنے شاید برے حالات نہیں ہیں، اور آپ بذات خود جو ہے سارے معاملے کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ جرگے بلائے گئے ہیں، فائر بندی کا فیصلہ ہوا ہے، اسلحہ چھوڑنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن راستے نہیں کھلے۔ تو مرکزی شاہراہ جو وہاں کی ہے وہ 72 دنوں سے بند ہے، کیا رکاوٹ ہے کہ راستے کھل جائیں؟ دیکھیں، راستے یقیناً جو ٹل سے پاڑا چنار تک راستہ ہے، اس میں کوئی 20 کلومیٹر کا راستہ بند کیا گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ وہ کانوائے پر اٹیک تھا جو 21 نومبر کو ہوا، جس میں تقریباً 44 افراد شہید ہوئے اور کافی بڑی تعداد میں زخمی بھی ہوئے۔ اس واقعے کے بعد چونکہ معاملے کی حساسیت تھی، تو اس لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ راستہ بند ہے۔ اور اس کی اب جو اس وقت جرگہ ہو رہا ہے، جو مذاکرات ہو رہے ہیں دونوں متحارب فریقین میں حکومت کی سرپرستی میں، وہ اس ایشو کو دیکھ رہے ہیں۔ راستے کا کھولنا سب سے اہم عنصر ہے اس تمام مذاکرات کا، لیکن راستے کو کھولنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں، متحارب فریق، یہ جو ان کے پاس ہیوی اسلحہ ہے، بھاری ہتھیار ہیں، وہ حکومت کے ساتھ جمع کروائیں، سرنڈر کروائیں، کیونکہ جب تک اسلحہ دونوں پارٹیوں میں سے کسی ایک پارٹی کے پاس ہو یا دونوں پارٹیوں کے پاس ہو، تو پرامن امن کا قیام ناممکن سی بات ہے۔ ہماری یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ کابینہ کا، خیبر پختونخوا حکومت کی کابینہ کا فیصلہ تھا کہ دونوں جو فریقین نے مورچے بنائے ہیں، بنکرز بنائے ہیں سڑک کے دونوں اطراف، ان کو بھی مسمار کیا جائے۔ دیگر علاقوں میں، سڑک سے دور بھی جن علاقوں میں بنکرز ہیں، وہ بھی مسمار کیے جائیں مکمل طور پر، اور ہیوی ویپنز جو ہیں، وہ بھاری اسلحہ، وہ بھی حکومت کو ہینڈ اوور کیا جائے۔ جب تک اب یہ ایشو ریزالو نہیں ہوگا تو راستہ کھولنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب فریقین اس بات، تقریباً تمام جو امور ہیں ان پر متفق ہو چکے ہیں۔ صرف ایک فریق کو تھوڑے سے تحفظات ہیں، جس کے لیے انہوں نے اپنے دیگر جو رہنما ہیں ان سے ملاقات کا اور ان سے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے، جو کہ جرگہ نے ان کو دیا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان قریب یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا، وہ واپس آئیں گے، اور جیسے ہی سرنڈر کا پروسیس شروع ہوتا ہے، ویپنز کی سرنڈر کا اور ویپنز کی ہینڈنگ اوور کا، تو انشاءاللہ پھر ہم راستے بھی کھل جائیں گے اور سارا معاملہ جو ہے وہ نارملائز ہو جائے۔ اب ہم کیا امید رکھیں، کب تک یہ مسئلہ مکمل مستقل طور پر حل ہو سکتا ہے؟ جلد سے جلد، ہماری تو بھرپور کوشش ہے کہ ہم جلد سے جلد اس مسئلے کو حل کریں۔
جس پارٹی کو تحفظات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کے ریلیٹڈ تحفظات ہیں، اور وہ حکومت نے ان کو ہر طرح کی یقین دہانی کرائی ہوئی ہے، بار بار کرائی جا رہی ہے کہ آپ کو جب آپ اسلحہ سرنڈر کریں گے تو سیکیورٹی کی ذمہ داری حکومت سنبھال لے گی، اور انشاءاللہ جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک بھی پارٹی کے پاس اسلحہ موجود ہے تو حکومت اس طرح کی سیکیورٹی کی گارنٹی دینے سے قاصر ہوگی، کیونکہ جب ایک فریق کے پاس اسلحہ ہوتا ہے تو وہ یقیناً پھر امن کے لیے ایک خطرے کی علامت ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دونوں فریقین اسلحہ سرنڈر کریں گے تو اور بنکرز مسمار کریں گے، تاکہ وہ جو ایک جنگی صورتحال ہے وہ ختم ہو، تو تبھی امن کی طرف پیش رفت ہو سکے گی، راستے بھی کھل جائیں گے اور باقی مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ بیرسٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ایک سیاسی سوال تو بنتا ہی ہے، تو آپ سے پوچھ لیں کہ تحریک انصاف کے بعد اب حکومت کی جانب سے بھی مذاکرات والا معاملہ جو ہے وہ کچھ سنجیدہ لیا جا رہا ہے، اور اسپیکر ہمسیلف وہ اس کام کے لیے حاضر ہیں، ایٹ لیسٹ کہہ تو رہے ہیں، تو اب مذاکرات شروع کرنے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ اب سب ٹھیک ہے، شروع ہو سکتے ہیں مذاکرات؟ دیکھیں، اگر اسپیکر صاحب سنجیدہ ہیں تو اسپیکر صاحب کو پھر پی ٹی آئی کو اور جو ہمارے جو اتحادی جماعتیں ہیں انہیں دعوت دینی چاہیے کہ وہ آئیں اور ٹیبل پہ بیٹھیں، اور جو ہمارے مطالبات ہیں ان پر وہ کوئی پلان بنائیں، کوئی لائحہ عمل بنائیں، اور اس پر پھر عمل درآمد بھی کروائیں۔ ہم تو تیار، جب سے عمران خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے تو ہمارے پاس تو یہ مینڈیٹ ہے کہ ہم بات کریں، اس میں ہم جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، اور جو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں ہیں اور جو باہر کی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری بات ہونی چاہیے، تاکہ ہم ایک متحدہ اپوزیشن کی شکل میں ان مسائل کے حل کے لیے اور ملک میں جمہوریت کے فروغ کے لیے مشترکہ جدوجہد کریں۔ شکریہ آپ کا۔ مشیر خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف ہمارے ساتھ تھے۔